السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک تو ایران اور امریکہ کی جنگ کے خاتمے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ کل اسلام آباد میں جو ایران کے جو بات چیت کرنے کا وفد ہے، عباس عراقچی اور اس کے ساتھ اسپیکر ہیں، وہ سمیت اسلام آباد پہنچیں گے۔ ادھر امریکہ کی طرف سے جو جے بائیڈن وائسن ہے، جو نائب وزیر اعظم ہے، وہ اس کے ساتھ دیگر اس کی ٹیم وہ بھی کل اسلام آباد پہنچے گی۔ کل اسلام آباد میں فوج مقرر کر دی گئی ہے، ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، پورے اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج آرمی چیف سے ملاقات کی، تام صورتحال کے سلسلے میں انہوں نے بلاول بھٹو سے فون پر گفتگو کی ہے، اس کے اعتماد میں لیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے مختلف رہنماؤں سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے، لبنانی وزیر اعظم سے سمیت دیگر جو ہے ان سے بات چیت ہوئی ہے۔ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کل اسلام آباد میں باضابطہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی طے پانے کے بعد جو ہے ڈائلاگ شروع ہو جائیں گے، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے جو ہے اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں لبنان پر کل سے مسلسل حملہ کیا ہے۔ کم از کم 254 افراد شدید حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں لبنان میں۔ تو لبنان میں اس حملے پر پوری دنیا میں غم غصہ ہے اسرائیل کے خلاف، کیونکہ پوری دنیا اس معاملے پر اٹھ کھڑی ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اپیل کی ہے کہ جب بات چیت ہو رہی ہے تو یہ تمام تر موضوعات جو ہیں ان پر جو ہے کسی بھی جنگ بندی کا خاتمے کا اعلان سے پہلے اپیل کی ہے شہباز شریف نے ان تمام فریقان کو کہ جنگ بندی کی جو ثالثی کا کردار ہم ادا کریں ہیں اس پر جنگ بندی پر قائم رہیں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بیان دیا ہے، خطرناک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی تمام فوجیں ایران کے آس پاس قریبی اڈوں پر موجود ہوں گی جب تک حتمی طور پہ یہ بات چیت نہیں ہوتی، تب تک وہ وہاں پر موجود ہوں گی۔ تو اس کے علاوہ جو اسپیکر ہے ایران کے، انہوں نے بھی اس کی جواب میں دھمکی دی ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کی گئی یا کوئی ایران پر حملے کی کوشش کی گئی تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو آج کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہیں۔ ان کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ ہے جن پر ہم بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آغاز میں چلتے ہیں۔ کئی دنوں جاری تقریباً جو کئی دنوں جاری تھی جنگ، اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ، اس کی پاکستان کی تمام تر کوششوں کے بعد یہ جنگ کا اب خاتمہ ہو چکا ہے۔ 15 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے کل سے۔ تو اب جنگ بندی کے اعلان کے بعد جو فریقین ہیں ایران اور اس کے علاوہ امریکہ کے وفد کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور کل ایک ڈائلاگ کا سیشن ہوگا، پرسوں بھی ہوگا۔ تو تمام جو ڈائلاگ ہیں وہ اسلام آباد میں ایک محفوظ حد پر ہوگا، بند کمروں میں یہ جو ڈائلاگ ہوں گے۔ جو ایران نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا تھا، جس پر 7 نکاتوں کو ایران نے تسلیم کر لیا ہے، 3 پر مسئلہ ابھی برقرار ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کے وائس نائب صدر ہیں جو جیڈن، انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ ایران 7 مطالبے تسلیم کر چکا ہے، مگر 3 کو بات چیت کے ذریعے سنا جائے گا، وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ تو جو بائیڈن جو ہے وہ ڈائلاگ کمیٹی کے سربراہ ہیں، جو امریکہ کی طرف سے پاکستان آ رہی ہے، اس میں جے بائیڈن سمیت دیگر 3 لوگ اور بھی ہیں جو ڈائلاگ کے سلسلے میں پاکستان کل پہنچیں گے۔ وہاں سے ممکن ہو رات گئے تک پہنچے۔ تو ایران کی جانب سے ایرانی کے جو وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقی صاحب وہ ہیں
جو وہ بھی کل وفد کی صورت میں آج رات یا کل کو پہنچ جائیں گے اسلام آباد میں. کل اسلام آباد میں ڈائلاگ ہوگا اسلام آباد میں فریقین کے درمیان. تو اسلام آباد کو اب ریڈ زون کو اسلام آباد کو مکمل فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. وہاں فوج نے جو ہے ریڈ زون کو اپنی سیکورٹی جو ہے تحویل میں لے لیا ہے. پولیس بھی وہاں پر مقرر ہے. تاہم ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے. وہاں آنے جانے کے لیے سخت قسم تلاشی لے کر چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا ایونٹ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی جو ہے یہ ثالثی کا کردار یا پاکستان کی سفارتی کاری کو سراہا جا رہا ہے. پوری دنیا اس سے پہلے اس کو ویلکم کر چکی ہے. کئی ممالک میں مشترکہ ایک خط لکھا تھا جس میں پاکستان کو وہ اس کردار ادا کرنے کی پر مبارکباد بھی دی تھی. تو آج وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس کی اس سلسلے میں خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے. اس کے علاوہ آرمی چیف نے جو پاکستان کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے. کل ہونے والے ڈائلاگ کے سلسلے میں آرمی چیف سے وزیر اعظم کی مختلف معاملات پر بات چیت ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے مختلف ممالک ہیں جو فرانس ہیں، لبنان کے وزیر اعظم سمیت دیگر رہنماؤں سے مختلف باتیں کی ہیں. وزیر اعظم نے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے. اور اس کے علاوہ جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی مختلف کویت جو ہے اس کے یو اے اور مختلف ممالک کے جو وزیر جو خارجہ ہیں ان سے بات چیت کی ہے. ٹیلی فون پر گفتگو تو حالیہ صورتحال پر گفتگو کی ہے. وزیر اعظم نے سعودی عرب کے اہم منصب سے بھی بات چیت کی ہے. لبنان سے بھی بات چیت کی ہے اور اسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی گزارش کی ہے کیونکہ یہ ڈائلاگ کے سلسلے میں اب جنگ بندی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. تاہم ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بڑا بیان آج پھر بھی آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وہ دھمکی والا رویہ اختیار کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے آس پاس رہنے والی امریکی فوج، امریکی اڈوں اور جہاز وہاں پر ہوں گے جب تک ایران سے حتمی جو بات چیت نہیں ہو جاتی اس وقت وہاں رہیں گے. اس کے علاوہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان میں کل بات چیت ہوگی تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایران بات چیت نہیں مانتا تو ان سے خطرناک حد تک حملے کیے جائیں گے. یہ بھی دھمکی انہوں نے دی ہے. تاہم ایران کی جانب سے پاسدار انقلاب کی طرف سے اور ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ اسپیکر کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ایران کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اگر کوئی کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ایران سے کہا جا رہا ہے کہ 7 نکاتوں ایجنڈ پر 10 نکاتی ایجنڈ دیے تھے، 7 نکاتوں پر عمل ہوا ہے مگر 3 پر عمل نہیں ہو رہا، جس میں لبنان کا پر حملے کا معاملہ تھا جو کل ڈائلاگ میں حصہ تھا. تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ لبنان کا معاملہ اسرائیل کا اپنا معاملہ ہے، یہ ڈائلاگ میں نہیں ہے. تو پھر وزیر اعظم نے دوبارہ امریکی اور ایرانی جو ہے رہنما پر گفتگو کی تو انہیں قائل کیا کہ یہ جنگ بندی کے خاتمے کے لیے یہ سارے شرائط شامل تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر دوڑ لگائی ہے نیتن یاہو کا اسرائیلی وزیر اعظم کو تو کہ آپ نے جو لبنان پہ حملہ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں، اب خاموشی اختیار کر لیں. اس سے پہلے لبنان پر اسرائیل نے کل رات سے ایک شدید بمباری کی ہے مختلف علاقوں میں. کم از کم وہاں پہ 254 افراد بچوں سمیت عورتیں اور خواتین سمیت 254 افراد وہاں پر ہلاک ہو گئے ہیں لبنان میں. تو لبنان میں بڑی تباہی ہوئی ہے. اس پر ایکٹر ہے وہ نے بھی اپنے روتے ہوئے ویڈیو شیئر کی ہے سوشل میڈیا پر. وہ ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ اپنے لبنانی ملک کے حالات بتاتے ہوئے رو پڑتی ہے کہ
کہ اور ادھر کے علاوہ ایک CCTV فوٹیج میں ایک معصوم بچہ بھی اس حملے میں اسرائیل میں مارا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے CCTV فوٹیج میں، جس طرح لبنان پر حملے کیے گئے تھے اسرائیل کی جانب سے۔ تو تاہم اب جنگ بندی کے سلسلے میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ کل انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ یہ بات چیت ہو جائے اور پاکستان میں جو دنیا میں پاکستان کا سفارتی لحاظ سے بڑا نام تعریفیں کی جا رہی ہیں، پوری میڈیا تعریف کر رہا ہے، پوری دنیا کر رہی ہے سوائے بھارت کے، اور ثابت اس میں اسلام آباد میں کل کو فوج کو حوالے کر دیا گیا ہے، تمام سیکورٹی فوج کے حوالے کر دی گئی ہے اسلام آباد کی۔ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے شہباز شریف نے بلاول بھٹو سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی، اس کو اعتماد میں لیا کل کی ڈائلاگ کے سلسلے میں۔ تو تمام تر کوششیں پاکستان کی جاری ہیں کہ اسرائیل اور ایران اور امریکہ کی جنگ ہے جو وہ خاتمہ ہو چکے، تو اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے۔ مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آنے والے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔